अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरीज़। आज मैं आप लोगों के लिए हालम नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेके हाजिर खिदमत हूँ। तो चलिए चलते हैं नावल की जानिब। तभी बैटलर बाहर निकला और सख्त लहजे में तालिया को मुखातब किया। जूस तुम सर्वे करोगी जल्दी। इसकी रंगत मजीद गुलाबी हो गई। जट सर हिलाया और किचन की तरफ भागी। जल्दी जल्दी ट्रे लगाई और ड्राइंग रूम तक आई। दरवाजे पर लगे बजूरी आईने में अपना अक्स देखा। साइड की मांग निकालकर बालों को कस कर जूड़े में बांधा। वो सरमाई सफ़ेद यूनिफॉर्म में मुलव्वस थी। चेहरा दुला दुला और आंखें सब्ज थीं। वो ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। उफ खैर है, इसने सर झटका और अंदर दाखिल हुई। ड्राइंग रूम में तेज़ एसी चल रहे थे, मगर इसके हाथ पर पसीने आ रहा था। ठंडे माहौल को जर्द लैंप्स की रोशनी ने मज़ीद मसूरकिन और पर फिजा बना रखा था। मेज़बान जोड़े के अलावा मेहमान जोड़ा और 3 अफराद बैठे थे। वहाँ फतेह रामजल सामने वाले सोफे पर मौजूद था। टांग पर टांग जमाए, एक बाजू सोफे की पुश्त पर फैलाए, वो मध्यम मुस्कुराहट के साथ चेहरा जरा मोड़े कामिल साहब की बात सुन रहा था। बराबर में इसकी बीवी बैठी थी। इसके बाल भूरे सुर्ख डाई थे और हाफ बांधे रखे थे। वो बिल्कुल स्टाफ चेहरा लिए हुए थी। आंखें बेजान थी। वो दोनों ट्रे उठाए आती मुलाजमों की तरफ मुतवज्जा नहीं थे। तालिया बार बार सबके पास रुक कर जूस पेश कर रही थी। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, जज्बाती थी मिसेस कामल ने अपने शौहर की बात टोकते हुए मुस्कुरा के कहा। मगर वहान फतेह रामजेल और मिसेस रामजेल, आप दोनों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया कि आपने हमारे घर को रौनक बख्शी। माई प्लेजर, वो भारी मुस्कुराती आवाज़ में बोला था। तालिया की इस तरफ पुष्ट थी। ये आवाज़, ये शख्स, यही था इसके ख्वाब में। मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो। इसने सर झटका और झुक के आगे अगले साहब के सामने ट्रे की। क्या ये दुरुस्त है सर कि आप इस्तीफ़ा दे रहे हैं और वापस अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं? हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं। कामिल साहब के सवाल पर तमाम नज़रें फतेह रामजेल की जानिब उठी थी। वो जवाबन खनखनाया। देखो तनकू कामल, बात यह है कि फतेह बिन रामजेल जैसा इंसान जो 2 दफ़ा अमेरिका में स्टेट अथॉरिटी का इलेक्शन लड़के मुंतखब हुआ था और जिसके ज़माने में स्टेट अथॉरिटी ऑफिस में प्रोसेक्शन का रिकॉर्ड मिसाली रहा है, और जो 15 साल पहले अमेरिका छोड़ के अमरीकी शोहरत छोड़ के सिर्फ माले कौम के लिए वापस आया था। इस आदमी को इतनी लंबी स्ट्रगल के बाद अगर पारसी पार्टी का सदर मुंतखब होने के लिए फ़ंड हासिल करने के लिए बादशाह के महल में हर रोज़ माथा टेकना पड़े, जैसे वो अजीम बदर था और मैं एक पुजारी, तो नहीं, फतेह ये नहीं करेगा। मुझे ये मुनाफ़कत नहीं होती, क्योंकि हमारी बादशाह और हमारे वज़ीर-ए-आज़म दोनों को इस वक्त जेल में होना चाहिए। हाँ, मैं जेल में इन दोनों को हर हफ्ते विज़िट करने के लिए तैयार हूँ। इस बात पर कहका पड़ा था। वो सवाल पूछते हुए स्टाफ चेहरा बनाए अब बड़े सोफे तक आ रुकी थी। फतेह रामजेल के एक तरफ से झुक के ट्रे पेश की। कलकपाती पलकें उठा के इसका चेहरा देखा। वो तनकू कमल को देख रहा था, मुस्कुरा के एक शान बेनियाजी से। तालिया खड़ी रही तो मिसेस फतेह ने एक नज़र उसे देख के हाथ से नफ़ी का इशारा किया। और ये जूस नहीं पीते। तालिया आगे बढ़ गई। दिल बुझ सा गया। बाहर जाके वो वहीं दरवाजे की ओर में खड़ी हो गई। मिसेस कामल कह रही थी, लेकिन आप एक मेंबर पार्लियामेंट हैं सर, क्या आप वाकई इस्तीफ़ा दे रहे हैं? तनगू शीला, वो हर एक को इसके फर्स्ट नेम से पुकार रहा था। मैं सियासत में ताकत या दौलत हासिल करने नहीं आया था। फतेह बिन रामजेल एक ड्रामर है, एक वर्सन है। ये एक बेहतरीन मलेशिया का ख्वाब देखता है। मगर माले कौम का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी रूलिंग पार्टी इतनी भारी अक्सरियत से मुंतखब होती आ रही है, पार्लियामेंट में इसकी कोई अपोजिशन ही नहीं रही। कोई भी जमहूरियत गवर्नमेंट तक सही काम नहीं कर सकती जब तक इसके खिलाफ अपोजिशन ना हो। बाहर खड़ी तालिया मुस्कुरा दी। इसने फिर से इस्तीफे का जवाब नहीं दिया। आह सियासतदान। दफ्तर इसने घड़ी देखी। 10 मिनट गुजर चुके थे। 15 मिनट रहते थे। एक बेजर नज़र ड्राइंग पर डालकर वो चुपके से वहाँ से खिसक गई। स्टडी की बत्ती इसने नहीं जलाई। पेंसिल टॉर्च जलाकर आगे आई। लाकर से सामने पंजों के बल बैठी और लाकर पे लगा गोल चक्कर आहिस्ता आहिस्ता घुमाने लगी। चंद एक क्लिक होते फिर दरवाज़ा खट से खुल गया। इसने बोतल निकाली और लाकर खोल के जेवरात के डिब्बे बाहर निकालने लगी। एकदम वो खटक गई। इधर उधर हाथ मारा। सिक्के वाला बॉक्स गायब था। ओ नो! तालिया परेशानी से सारा लाकर खंगाल दिया, मगर वहाँ नहीं था। इसने बेबसी भरे गुस्से से
زیور عدل بدل کیا، لاکر بند کیا، اصل زیورات یونیفارم میں چھپائے اور باہر نکل آئی۔ اب کہ اس نے نور اور تسنیم کو کھانا سرو کرنے دیا اور خود کان لگا کر دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ بٹلر نے گھورا بھی، مگر اس نے چہرے پر مسکراہٹ طاری کر کے پلکیں دوبارہ جھپکائیں تو وہ کھنکھنا کے آگے بڑھ گیا۔ اندر گفتگو کا رخ ملائشین پارلیمنٹ میں زیر بحث توہین رسالت بل کی طرف مڑ گیا تھا۔ فتح رامزیل کے ساتھ آئے افراد اس بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے 3 سال کی قید یا بھاری جرمانے والی سزا کسی بھی دین کی توہین کرنے پر درست ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے اس میں ترمیم ہونی چاہیے اور اس کو سزائے موت میں تبدیل ہو جانا چاہیے تاکہ مثالیں سیٹ کی جا سکیں۔ مسز کامل اور دوسرے افراد باری باری اپنی رائے دے رہے تھے۔ تالیہ نے کان مزید زور سے دروازے کے ساتھ لگایا۔ اسے کافی دیر سے فتح رامزیل کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے سر؟ تالیہ نے پردے کی اور سے جھانکا۔ وہ نگاہیں کامل صاحب پر جمائے مسکرایا، پھر گہری سانس لی۔ میرا ایک دوست تھا، اسکول میں بدہٹ تھا اور مجھے بہت پسند تھا، مگر میرے والد کو بہت برا لگتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مجھے بگاڑ دے گا۔ وہ اس کی عزت نہیں کرتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ اس سے کبھی نہیں ملے تھے۔ میں ہر روز ان سے بحث کرتا تھا کہ میں اس کی دوستی سے نہیں بگڑوں گا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اپنی ٹھنڈی، بھاری اور پرسکون آواز میں، سب سن رہے تھے۔ پھر ایک دن مجھے احساس ہوا کہ میرے والد صاحب اسے جانتے ہی نہیں ہیں تو اس کی عزت کیسے کریں گے۔ تب میں نے ان کو اپنے دوست کی خوبیوں کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ تنکو کامل، میں نے ان کو بتایا کہ انسان ایک مکمل پیکج ہوتا ہے، اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی۔ اگر ہم کسی کو اس کے ویکنیس لنک سے جج کرتے ہیں تو ہم بہت بڑے جج بن جاتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انسان ہیں جن کے اندر صرف خوبیاں اور اچھائیاں تھیں۔ ان کے گستاخ کو ہر وہ سزا ملنی چاہیے جو شریعت نے مقرر کر رکھی ہے۔ علماء کو اس بارے میں کھل کر بولنا چاہیے اور مالے پارلیمنٹ کو پراپر قانون سازی کرنی چاہیے اور جو بھی سزا قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ دی جائے، مثالیں سیٹ کی جائیں۔ لیکن وہ رکا۔ تالیہ نے گردن مزید اوپر کی۔ وہ انہی پرسکون آنکھوں سے ان سب کے چہرے دیکھ رہے تھے۔ لیکن کوئی بھی ایول صرف سزا دینے سے ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے رسپیکٹ تب کرے گی جب ہم ان کو بتائیں گے کہ وہ کون تھے۔ سزا دینا، چیخنا چلانا آسان ہے، یہ جلدی ہو جاتا ہے۔ زیادہ مشکل کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگی سے مسلسل وقت نکالنا اور اپنی توانائی کو دنیا تک ان کی اصل شخصیت سامنے لانے کے لیے خرچ کرنا۔ اس میں محنت لگتی ہے اور مسلمان بچے اس میں دلچسپی نہیں لیتے، کیونکہ ہمارے بچوں کو خود معلوم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، وہ دوسروں کو کیا بتائیں گے۔ توہین اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنی جاب ٹھیک سے نہیں کر رہے۔ ہمیں دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا تھا، اس کے قصے سنانے تھے، ان کے قصے سنانے تھے۔ بنیادی طور پر دوسرے 2 قسم کے لوگ توہین کرتے ہیں، ایک وہ جو لا علم ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے اور جان کے ایسا کرتے ہیں۔ لیکن جس دن ہم اپنی جاب کرنا شروع کریں گے، اندھیروں میں دیے جلانے لگیں گے، تو لا علم لوگ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہوں گے اور خود ہر شرعی انگیز کے خلاف ہماری ڈھال بن جائیں گے۔ سزائیں لازمی دیں، مگر میری قوم کو خود بھی اس فتنے کو کم کرنے کے لیے توانائی خرچ کرنی پڑے گی۔ میں جس ملیشیا کا خواب دیکھتا ہوں نا، وہاں ہمیں مال قوم کو میڈیا کے ذہنی شکنجے سے نکال کر اپنی سوچ کو آزاد کرنا سکھانا ہوگا۔ آپ خوابوں پہ یقین رکھتے ہیں وہاں فتح؟ مسز شیلا قدر نروس سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ مطلب برے خوابوں پہ؟ جیسے میری دوست نے میرے بارے میں خواب دیکھا۔ تالیہ بے اختیار رول کو تھام لیا۔ تنکو کامل نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی بیوی کو ٹوکا۔ یہ مناسب موقع نہیں ہے، مگر فتح رامزیل کے آنے کی خوشی اور اپنی پریشانی میں گری کہتی گئی۔ اس نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں چاول ہیں جو ایک دم راکھ بن جاتے ہیں۔ آپ دوسری قسم کے خواب دیکھتے ہیں، مگر ایسے خوابوں کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تالیہ کے گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے، کان مزید دروازے سے لگائے۔ ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ پھر فتح نے گہری سانس لے کر کندھے جھکائے۔ خوابوں میں ہر چیز علامت ہوتی ہے، اس کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو نظر آتا ہے۔ کیا آپ کے ہاں بچوں کی پیدائش متوقع ہے؟ تنکو شیلا میزبان میاں بیوی سن رہ گئے، ایک دوسرے کو دیکھا، پھر فتح کو۔ جی، مگر ہمیں خود 3 دن پہلے معلوم ہوا ہے، تو آپ کو کیسے چاول کی علامت ہوتا ہے؟ ایسا خواب اس لیے آ سکتا ہے نا کہ آپ احتیاط کریں یا پھر کسی متوقع حادثے کے لیے تیار رہیں۔
اس کی بات میں ایسی ٹھنڈک تھی کہ مسز کامل کی ریڑھ کی ہڈیوں میں ٹھنڈک سی لہرا گئی۔ دروازے سے لگی تالیہ بھی شل کھڑی رہ گئی۔ فتح کی بیوی نے بے اختیار دبتی نظروں سے اسے گھورا، جیسے کہہ رہی ہو اسے ایسی بات اتنے عام انداز میں نہیں کہنی چاہیے تھی، مگر وہ کسی بھی جذباتی پن سے عاری، ٹھنڈا، پرسکون سا بیٹھا تھا۔ اسرا رامزیل پہلی دفعہ بولی، کاش ہمیں بھی آریانہ کھونے سے پہلے کوئی خواب آ جاتا تو ہم اس روز چیئر لفٹ پر نہ جاتے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ آریانہ؟ اچھا، آپ کی بیٹی جو کئی سال پہلے کھو گئی تھی۔ تالیہ کو ان کے انٹرویو میں کئی دفعہ کی دہرائی گئی بات یاد آئی تو اندر جھانکا۔ فتح رامزیل کا چہرہ سامنے نظر آ رہا تھا، اس پہ کوئی تاثر نہیں ابھرا، وہی ٹھنڈک، مسکراہٹ، وجہ چہرہ، مگر وہ اطرافاً سر ہلا کے بولا تھا، ہاں وہ بڑا گھٹن وقت تھا۔ خیر۔ اس نے کندھے جھکا کے گہری سانس لی۔ بیٹلر نے اس کی سر کی پشت پر چپت لگائی تو وہ چونکی، تمہارا کچن میں کام پڑا ہے، اندر جاؤ۔ اس نے حکم صادر کیا تو وہ منہ بنا کے آگے بڑھ گئی۔ کام کیا خاک کرنے تھے۔ وہ کچن کے دروازے میں کھڑی ہو گئی۔ چند منٹ گزرے اور آوازیں آنے لگیں۔ وہ وہیں جمی رہی۔ وہ لوگ اب راہداری میں آ چکے تھے اور باہر جا رہے تھے، مگر کسی وجہ سے ٹھہر گئے تھے۔ تالیہ نے سر نکال کے دیکھا تو برف کا بت بن گئی۔ علی بن کامل اپنے مہمان کو تحفہ پیش کر رہا تھا اور وہ تحفہ تالیہ کی سانس اٹکنے لگی۔ وہی شیشے کا باکس تھا جس میں سنہری سکہ رکھا تھا۔ فتح نے مسکرا کے بچے سے باکس لیا۔ علی کامل اب اس سے منسلک کہانی سنا رہا تھا، مگر فتح رامزیل نے باکس کھولا اور سکہ نکال کے اوپر اٹھا کے دیکھا۔ دونوں طرف پلٹی۔ ویسے یہ اوریجنل نہیں ہے۔ اوریجنل میں صرف ایک طرف نصیر محی الدین لکھا ہوتا ہے، مگر آئی لائک اٹ۔ سچائی سے تبصرہ کیا تو میزبان ایک دم شرمندہ ہو گئے، مگر وہ آدمی اتنا بے پرواہ، اتنا بے نیاز تھا کہ اسے ان کے جہاز سے فرق نہیں پڑتا تھا اور اس کی بات کو کوئی برا نہیں مانتا تھا، نہ مان سکتا تھا۔ وہ مال قوم کو بہت محبوب تھا۔ ایک ہی فقرے میں اس نے ایمانداری سے پسندگی کا اظہار بھی کر دیا۔ پھر ذرا ٹھہرا۔ اسرا، یہ تمہارے بریسلٹ کی طرح نہیں لگتا جو تمہیں ایش نے دیا تھا، ہے نا؟ مسکرا کے کہتے ہوئے اس نے باکس پیچھے کھڑے اپنے باڈی مین کی طرف بڑھا دیا اور آگے بڑھ گیا۔ سب اس کے آگے پیچھے چلتے باہر نکل گئے۔ وہ تیز تیز چلتا گیا اور ہر شخص اس کے قدموں سے قدم ملانے کا خواہشمند تھا۔ باڈی مین نے سکے کی ڈبی جیب میں ڈالتے ہوئے باہر نکلنے سے قبل ایک دفعہ مڑ کے یوں ہی پیچھے دیکھا۔ نگاہیں چوکھٹ پر ہکا بکا کھڑی لڑکی پر پڑی تو وہ لمحے بھر کو ٹھہرا۔ اس کی سبز آنکھوں کو دیکھا جو اس کے ڈبہ جیب میں ڈالتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ بس لمحہ بھر کا اثر تھا، پھر وہ آگے بڑھ گیا اور وہ انڈال سی چوکھٹ سے لگی کھڑی رہی۔ سمبلز۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے بیگ ایک طرف پھینکا اور جوتے اتار کے دوسری طرف اچھالے۔ تادین جو لیپ ٹاپ اور کاغذ پھیلائے صوفے پر بیٹھی تھی، اس کو آتا دیکھ کر تیزی سے اٹھی، ایک فکرمند نظر اس کے بے رنگ چہرے پر ڈالی۔ تم نے رستے سے فون کر کے اتنی تیزی سے سب بتایا کہ مجھے وہ سمجھنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ تم پریشان نہ ہو تالیہ، اب دونوں چیزیں ایک ہی شخص کے پاس ہیں۔ اور سمبلز؟ اس نے کہا، خواب میں ہمیشہ سمبلز آتے ہیں، علامتیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کے صوفے پر گر گئے۔ چند لمبے لمبے سانس لیے، پھر نظر اٹھا کے دیکھا الجھی کھڑی تادین کو۔ میں نے دیکھا ہم دو دریاؤں کے سنگم پر کھڑے ہیں جہاں کیچڑ ہے، کیچڑ یعنی لمبور، اور دریاؤں کا سنگم یعنی کوریلا۔ ہم کلمبو کلور میں ملتے ہیں، کولا کلمبو کے ایل، ہمارا شہر۔ وہ تیز تیز بولتی جا رہی تھی۔ آج ہم ملے مگر ملاقات نہیں ہوئی، شاید اس خواب کے پورے ہونے کا ابھی وقت نہیں آیا۔ لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ تادین کے اس کے سر پر ایک پرندہ چکرا رہا تھا، سبز ٹانگوں والا سرخ پرندہ جس کی آنکھیں ایسی نیلی تھی گویا بلو سمپسنز ہوں۔ ایک ہی پرندہ ہے جو ایسا ہوتا ہے تادین، جو صرف کتابوں اور خوابوں میں ہوتا ہے۔ وہ جوش سے بولی تھی، رنگت ابھی تک اڑی ہوئی تھی مگر چہرے پر سکون واپس آ رہا تھا۔ فتح رامزیل کے سر پر ہما جو علامت ہے خوش بختی، دوبارہ جنم لے، دوسری زندگی پر، اور حکومت کی، تادین، طاقت اور حکومت کی۔ فتح رامزیل ہمارا اگلا وزیر اعظم بننے جا رہا ہے اور وہ یہ بات نہیں جانتا۔ او خدایا! فتح رامزیل نیکسٹ مالے پردھان منتری۔ واؤ تالیہ، واؤ! تادین نے خوشی سے اس کا ہاتھ دبایا، لیکن پھر وہ کھٹک کے رکی۔ مگر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اگلی چوری اپنے مستقبل کے وزیر اعظم کے گھر کرنی ہے۔ ایک عزم سے وہ کہتی وہ اٹھی اور تادین کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے اپنی چابی فتح رامزیل سے واپس لینی ہے، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ اس نے خواب میں دیکھا کہ سنہرے بالوں والی لڑکی دو دریاؤں کے سنگم پر کھڑی ہے، بارش اسی طرح برس رہی ہے، سرخ پرندوں
परों वाला परिंदा सामने खड़े शख्स के सर पर चक्कर काट रहा है। वो शख्स जो बारिश में भीगता जा रहा है और टाई नोच के फेंक चुका है, अब वो हाथ में कीचड़ से लती चाबी लिए उसे देख रहा है। फिर वो नीचे बैठ जाता है और चाबी अपनी जेब में डाल लेता है। वो गर्दन उठा के देखती है तो नीली आंखों वाला सुर्ख सुनहरी परिंदा फतह के सर से गुजर के बाईं तरफ आ रहा है। वो चौंक के बाईं जानब देखती है तो वहाँ एक नौजवान खड़ा है। इसका कोट और शर्ट भी बारिश में भीग गई है। वो तालिया को देख रहा है और तालिया ऊपर परिंदे को। परिंदा फिजा में चंद लम्हे नौजवान के सर के ऊपर ठहरता है, फिर तालिया की तरफ आता है। तालिया के सर के ऊपर वो गर्दन पूरी उठा के आसमान को देखती है।